الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سورت کا نام سورۃ السبا ہے. یہ مکی سورت ہے. چونکہ اس صورت میں ملکہ سبا اور قوم سبا کا تذکرہ آ رہا ہے، بطور خاص قوم سبا کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ السبا رکھ دیا گیا ہے. قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سے اکثر کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ اسی صورت میں کہیں کوئی لفظ ہوتا ہے، کوئی کلمہ ہوتا ہے، اسی سے وہ لفظ اور کلمہ لے کر اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. یہ مکی صورت ہے. مکی اور مدنی صورتوں میں اسلوب کا، زبان کا، لب و لہجے کا، الفاظ کا، معانی کا بہت بڑا فرق ہے. قرآن کریم کا جو طالب علم ہے، اگر اس کو یہ نہ بھی بتایا جائے، اس کو یہ یاد نہ بھی ہو کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی، وہ قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھ کر ایک منٹ میں سمجھ سکتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا یہ صورت مدنی ہے. چونکہ مکی صورتوں کے میں نے عرض کیا الفاظ میں فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ہے. مکی صورتوں کے الفاظ میں بھائی فصاحت، بلاغت، زبان کا لب و لہجہ بہت ہی اوپر ہے. وہ شاہکار ہے قرآن کریم کی وہ صورتیں جو مکی صورتیں ہیں. اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں چونکہ احکام، مسائل، معاشرتی مسائل، اخلاق، یہ چیزیں زیادہ آتی ہیں، تو ان چیزوں میں قرآن کریم جو ہے وہ ذرا الفاظ کو آسان بنا کر ہمیں سمجھاتا ہے تاکہ سمجھ آ جائے. مدنی صورتوں میں مسائل زیادہ آتے ہیں، چاہے وہ اخلاق کے ہو، معاشرت کے ہو، عبادات کے ہو، نکاح اور طلاق کے ہو. چونکہ مدینہ جا کر ریاست وجود میں آ گئی تھی اور پھر مسلمانوں کو مسائل کی زیادہ ضرورت تھی، تو مدنی صورتوں میں مسائل کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے. مکی صورتوں میں اسلام کے جو نظریات و عقائد ہیں، اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت، جہنم، پہلی قوموں کے واقعات، ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب، اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، کائنات کا نظام، یہ مضامین مکی صورتوں میں ہمارے سامنے زیادہ آتے ہیں. یہ صورت چونکہ مکی ہے اور یہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، قرآن کریم میں ان صورتوں کو بھی خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہوں. مثلا سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، سورہ کہف الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، سورہ فاطر الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، سورہ سبا الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے. اسی طرح قرآن کریم کی وہ آیات کو بھی بڑا خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے جو سبحہ سے شروع ہو رہی ہے، یسبحو سے شروع ہو رہی ہے، جیسے سورہ مؤمن ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، اور سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورۃ الاعلی ہے، سورۃ التغابن ہے،
سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے مسبحات۔ مسبحات والی صورتیں بھی خاص مقام اور فضیلت رکھتی ہیں۔ بہرحال یہ سورہ سبا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آغاز یہیں سے فرما رہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ عربی میں یہ جو الف لام ہے، اس کو اردو میں سمجھانے کے لیے، اس معنی کی ادائیگی کے لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ منبع تعریف صرف اور صرف اللہ ہے۔ بھائی کیا؟ منبع تعریف بذات اور حقیقی معنی میں تعریف جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ آپ نے پہاڑوں میں چشمے دیکھے ہوں گے، چشمہ جہاں سے نکلتا ہے اس جگہ کو چشمے کا منبع اور مخرج کہا جاتا ہے۔ اصل جگہ وہ ہے، وہاں سے پانی نکل رہا ہے، وہ پانی جدھر جدھر سے گزرتا ہے سیراب کرتا جاتا ہے، سبزے کو اگاتا جاتا ہے، پیاسوں کی پیاس کو بجھاتا جاتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ تعریف کا ہے۔ حقیقی تعریف، بذات تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ بھائی کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ چونکہ حقیقی تعریف اسے کہتے ہیں جس پر کبھی زوال نہ آئے، جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے رہے۔ ہماری اگر کوئی تعریف کرتا ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ ہم پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے، کوئی تھوڑا بہت معاشرے میں مقام مرتبہ پایا، پھر تھوڑی سی تعریف آئی، اور وہ تعریف پتہ نہیں آج ہے کل ختم ہو جائے۔ آج بندہ معزز ہوتا ہے، اللہ نہ کرے بندے کے اوپر اگلے دن ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بندہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ آج قابل تعریف ہے اور کل کو قابل تعریف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو گیند بلہ کھیلنے والی ٹیمیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے، میچ جیت کر آتے ہیں تو 8-10 دن کے لیے ہیرو ہوتے ہیں، اور 10-15 دن کے بعد میچ ہار جاتے ہیں تو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو زمانے میں تو یہی ہو رہا ہے، آج تعریف ہے، کل کو کہیں مذمت بھی بیان ہو رہی ہے۔ وہ ذات جو تعریف کا منبع ہے، جس کی شان و شوکت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم رہے گی، وہ بندوں کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ بندوں کی محتاج بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ حدیث بہت ہی پیاری ہے، اگر ساری مخلوق اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی شان میں ایک بال کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی شان بندوں کے تعریف کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بندوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے تو اللہ بڑے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ میں یہ وصف ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے بڑا ہے۔ اسے کوئی بڑا کہنے والا ہو پھر بھی بڑا ہے، کوئی بڑا کہنے والا نہ ہو بھائی پھر بھی کیا ہے؟ وہ بڑا ہے۔ اس کی تعریف ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، زمین و آسمان میں اسی کی تعریف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے، پہلے مہمان تھے اور آخری مہمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میں نے ربیع الاول کے ایک جمعے میں انا ارسلناک شاہدا، یہ جو شاہد کی صفت ہے اس کی پورے جمعے کے بیان میں وضاحت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد کس معنی میں ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام سے پہلے سارے نبیوں کو وحی کے ذریعے علوم دیے۔ بھائی کس کے ذریعے؟ وہ بھی 100% سچے، 100% حق۔ ہمارے اللہ نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ ہے، سب کچھ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی اور جبریل بتا دیا گیا، لیکن کوئی بھی مشاہدہ کر کے نہیں آیا، کوئی نبی بھی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں آیا۔ حضرت آدم جنت میں دیکھ کر آئے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا وہ ہم تک نہیں پہنچ پایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلایا اللہ نے،
غیبی نظام دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک آئے نہیں ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اوپر کیا دیکھا، ہم ان کو پوچھ نہیں سکتے۔ یہ حیثیت ہر وقت صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے اور جنت اور جہنم غیبی نظام کو آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ اب ان میں سے ایک بات ہمارے آقا نے یہ فرمائی جس کا تذکرہ یہاں ہے۔ آپ نے فرمایا میں 7 آسمانوں پر گیا، میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، اور آسمان جو ہے وہ زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ فرمایا میں نے آسمان پر ایک چپا، ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں اللہ کی تعریف نہ ہو رہی ہو، جہاں فرشتے اللہ کی تسبیح نہ پڑھ رہے ہو، اللہ کی تقدیس کو بیان نہ کر رہے ہو۔ میں نے دیکھا کہ ہر آسمان پر فرشتے ہی فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ اسی کے لیے ملکیت اور تعریف ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی بھائی کس کی تعریف ہے؟ بھئی آخرت کا تذکرہ کیوں کیا؟ دنیا میں بھی تو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، آخرت میں بطور خاص تذکرہ کرنے میں ایک بڑی عجیب حکمت ہے بھائی۔ وہ کیا؟ دیکھیے بادشاہ تو حقیقی معنی میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ بھائی دنیا میں بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ آخرت میں کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اصل اظہار آخرت میں ہوگا۔ کیوں؟ دنیا میں کچھ نہ کچھ بادشاہت کے مدعی موجود ہیں، یہاں بھی ملکوں کے سربراہوں کو بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس زمین پر ایسے لوگ پائے گئے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون جیسے بدبخت۔ یہاں 2 نمبر جھوٹے خدائی کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، اپنے آپ کو قابل تعریف سمجھنے والے موجود ہیں، لیکن کل قیامت والے دن جب آخرت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے، اس وقت تو کوئی جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہاں اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، تو اللہ کا ایسا جلال آئے گا کہ کسی کی مجال نہیں ہوگی وہاں سانس نکالنے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اسی ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو بہت زیادہ زبردست ہے۔ اس نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں تو اس اللہ کی ایسی تعریف ہوگی کہ وہاں کوئی 2 نمبر جھوٹا اپنے آپ کو قابل تعریف کہلانے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ اللہ ایسے ہیں الحکیم، ان کی حکمت بھی کامل ہے، جہاں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ 100% حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ الخبیر، اور وہ 100% خبر رکھنے والے ہیں۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے بندہ تھوڑا سا آنکھوں کو اوپر کر لے تو پیچھے والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز میں سجدے کی جگہ دیکھوں یا میں سامنے دیکھ رہا ہوں، بھائی آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ کو پتہ چل نہیں سکتا۔ میں نماز آگے پڑھا رہا ہوں، آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے کی جگہ دیکھ رہے ہیں، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، بھائی مجھے پتہ چلے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے کیا پتہ آپ پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ خبیر، 100% خبر رکھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے نماز میں، دل میں تمنا ہے میرے اللہ میرا قبلہ بیت المقدس نہیں، میرا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ میرا قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ نماز میں وحی کے انتظار میں کبھی یوں دیکھتے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ کون سا بنا دے؟ بیت اللہ ہی بنا دے جو پہلے تھا، اور دل کی اس طلب کی وجہ سے امید تھی کہ میرا اللہ ضرور مجھے یہ حکم دے گا۔ تو شدت شوق میں اللہ کے نبی کبھی کبھی یوں دیکھتے کہ کبھی جبرائیل آ تو نہیں گئے وحی لے کر۔ جبرائیل وحی لائے، قرآن کریم نے وہی بات فرما دی، چونکہ اللہ خبیر ہے۔ بھئی اللہ کیا ہے؟ خبیر۔ فرمایا قد نرا تقلب
وجہک فی السما، نبی جی آپ کا چہرہ اوپر اٹھانا، آسمان کی طرف نگاہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں کیا ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی آنکھیں شدت شوق میں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے کہ جبرائیل ابھی آئے ابھی آئے. یہ چھوٹی سی ادا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے ہمارے حبیب آپ شدت شوق میں اوپر دیکھتے ہیں کہ ابھی اللہ حکم دے، اللہ حکم دے، یہ لیجئے، پھر نماز میں ہی لے لیجئے حکم. کہاں لے لیجئے؟ فول وجهك شطر المسجد الحرام. اسی وقت رخ کدھر کر لیجئے؟ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مسجد ذو قبلتین میں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، اگرچہ دوسری روایت بھی موجود ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت بطور مہمان تشریف لے گئے تھے اس محلہ میں اور مسجد ذو قبلتین میں نماز پڑھا رہے تھے. چونکہ نماز میں شوق کی وجہ سے اوپر دیکھتے تھے، اللہ نے فرمایا لو ہمارے حبیب نماز ہی میں قبلہ کو تبدیل کر لو. اور حضور کی اس خواہش کو اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے پورا کیا کہ قبلہ مسجد ذو قبلتین جائیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، 50 ڈگری کا فرق ہے، 100 ڈگری کا فرق ہے. اللہ کے نبی اگر ادھر تھے تو ادھر جانا ہے، ادھر تھے تو ادھر آنا ہے. صرف یہ نہیں کہ یوں کر لینے سے قبلہ تبدیل ہونا ہے. جو حضرات وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا یہ محراب ہے اور سامنے جو دروازہ ہے، دروازے کے اوپر بیت المقدس کا نشان ہے، تو گویا کہ سب کا رخ دوسری طرف تھا اور حضور دوسری طرف تھے. جب نماز میں تبدیلی ہوئی تو ساری صفوں نے چہرے بدلے اور اللہ کے نبی ادھر سے کدھر تشریف لائے؟ ادھر تشریف لائے. اے اللہ کے حبیب یہ لیجئے، ہم نماز ہی میں آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں کہ آپ کا قبلہ اب ایسا، چونکہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اچھا اگلی بات آپ سے عرض کروں، مجھے شدت جذبات میں الفاظ نہیں مل رہے کس طرح تعبیر کروں. یہ تو شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں اور آپ جو نبی کے جوتوں کے برابر نہیں ہے، جو نبی کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی حیثیت، اور ہم تو گناہگار ہیں، دن رات بھولنے والے ہیں. خود ہمارے ساتھ، اور آپ بھی اس کی گواہی دیں گے، ہر بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. بعض معاملات بندہ تنہائی میں اپنے جی میں کچھ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پورا کرتے ہیں، بندہ حسرت سے کہتا ہے اے میرے اللہ، میں نے تو اکیلے بیٹھ کے دل میں یہ کہا تھا، دل میں یہ کہا تھا، اے اللہ آپ نے یہ پورا بھی کر دیا، اے اللہ یہ پورا بھی کر دیا. کل میں ایک جگہ میرا ہسپتال میں درس تھا، تو وہاں ایک بیٹی میرے یہاں پڑھتی رہی ہے ادھر میری اہلیہ سے، تو شادی ہو گئی، اللہ نے بیٹا دے دیا. وہ اور اس کے شوہر مصر تھے کہ جی اذان مفتی صاحب سے پڑھوانی ہے. اذان کس سے پڑھوانی ہے؟ ان کے والد کہنے لگے مفتی صاحب کو میں صرف اذان کے لیے وہاں اتنی دور سے کیسے لے کر آؤں گا. وہ بس ضد تھے، وہ کیا تھے؟ بس ضد تھے کہ اذان ان سے دلوانی ہے. آپس میں تکرار ہوتا رہا. شوہر جو ہے سعودیہ ہے، وہ بچہ بھی مجھ سے واقف ہے، وہ مصر تھا اور وہ بچی مصر تھی. اذان مفتی صاحب سے پڑھ، وہ کہنے لگے یار میں اتنی دور سے اذان کے لیے ان کو کس طرح لے کر آؤں، یہ برا لگتا ہے بندہ. اچھا بحث کرا کے وہ کمرے سے نکل رہا، تو میں سامنے بیٹھا، کل زور کے بعد یونس اسپتال میں درس دے رہا تھا. وہ بھاگا آیا، وہ کہا مفتی صاحب آپ کدھر؟ میں نے کہا بھائی آپ کدھر، آپ اپنا بتاؤ. کہنے لگا ہماری تو آدھے گھنٹے سے بحث ہو رہی ہے، آپ سے اذان دلوانی ہے. مجھے کیا پتا آپ باہر دروازے پر بیٹھے، مجھے کیا پتا آپ دروازے پر بیٹھے. میں نے کہا بھائی آج ناغہ بھی ہو سکتا تھا، درس کا اکثر ہو جاتا ہے، شاید آپ لوگوں کے جذبات کی وجہ سے اللہ نے مجھے 10 منٹ پہلے بھیج دیا، چلے درس بعد میں دیتے اور پہلے اذان تو دیں. مجھے بعد میں وہ کہنے لگے مفتی صاحب اللہ اس طرح بھی انتظام کرتا ہے. میں نے کہا بھائی اللہ اسی طرح انتظام کرتا ہے.
اللہ کیا کرتا ہے؟ اسی طرح انتظام کرتا ہے، چونکہ وہ علیم و خبیر ہے۔ نبی کے ساتھ ایسے معاملات تو بہت ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے نکموں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے کہ وجدان بتاتا ہے کہ واقعی وہ خبیر ہے، وجدان بتاتا ہے واقعی وہ علیم ہے، اور بندہ کا اندر بتاتا ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کہ بالکل اس اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کی تعریف ہے آخرت میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ پیچھے جو میں نے گفتگو کی ہے آپ اس کو مد نظر رکھیے تو خود پتہ چلتا ہے زمین سے کیا نکل رہا ہے، زمین میں کیا جا رہا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اتر رہا ہے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ پورا نظام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اوپر نیچے آنے کے نظام کو دیکھ کر آئے۔ قرآن کریم نے بڑی زبردست بات بیان کی، سورۃ فاطر کے دوسرے رکوع میں اس تفصیل کو بیان کیا کہ جو کچھ آسمان پہ چڑھ رہا ہے وہ اللہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، جو کچھ نیچے اتر رہا ہے اللہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انا ارسلناک شاہدا، شاہد ہیں، آپ تو چشمدید گواہ ہیں، آپ تو مشاہدہ کر کے آئے ہیں، ایک ایک چیز دیکھ کر آئے ہیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ اللہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، الغفور وہ حد درجہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔